अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। आज 27वीं रमज़ान है, शब कदर की रात है, लैलतुल कदर की रात है। ये वो मुक़द्दस रात है जिसको कहा जाता है कि इसकी इबादत हज़ार रातों की इबादत से, कई महीनों की इबादत से ज़्यादा अहम है। आज की रात जाग के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला के हुज़ूर जो दुआ मांगी जाती है उसे अल्लाह कबूल फ़रमाता है। और आज दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान जो हैं वो यही इबादत कर रहे हैं। लेकिन आज इस मुक़द्दस रात के वक्त पाकिस्तान की सियासत एक अजीब व गरीब किस्म के बहरान और एक अजीब व गरीब किस्म के हैजान का शिकार है। उस हवाले से 5 या 6 नुक्ते मेरे पास हैं, इन कागज़ों पे मैंने लिख रखे हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने लेके आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि अब से 2 या 3 घंटे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने बनी गाला में मौलाना तारिक जमील को मदऊफ़ किया। आज की इस 27वीं रात लैलतुल कदर की रात की मुनासबत से वहाँ ख़ुसूसी दुआ मांगी गई पाकिस्तान की में हकीकी जमहूरियत के लिए, हकीकी हाकमियत यानी सॉवरेनिटी के लिए, कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला मदद करे, पाकिस्तान के लोगों की मदद करे, पाकिस्तान की लीडरशिप की मदद करे कि वाकई पाकिस्तान में न सिर्फ एक हकीकी जमहूरियत आए बल्कि पाकिस्तान रियल मानों में, हकीकी मानों में एक सॉवरन कौम की हैसियत से दुनिया के नक्शे पे उभर सके। अगर एक तरफ ये सूरत हाल थी जो बहुत ही मुक़द्दस रात है, तो दूसरी तरफ से चंद घंटे पहले हमने देखा कि मस्जिद नबवी में, मदीना में, जहाँ करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक डेलीगेशन लेकर पहुँचे, वहाँ उन पे चोर 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 के उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। ये वही जगह है जहाँ इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जब फॉर्मर पहुँचे थे तो उनको लोगों ने वालिहाना तरीके से उनका इस्तकबाल किया था। जो शहबाज शरीफ साहब के साथ शाहज़ेन बुख्ती भी थे, उनके बाल खींचे गए, तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर बर्पा हो गया। और ये सारा जो तूफ़ान वहाँ पे खड़ा हुआ, ये पाकिस्तान की सियासत, ये तूफ़ान बदतमीज़ी तो ये है, इसको जितनी भी आप इसकी मज़म्मत करें वो कम है। लेकिन जब आप इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान की सियासत की जो इंतहा दर्जे की बढ़ी हुई पोलराइजेशन है, जो इंटेंसिफाइड किस्म की फीलिंग है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत की, जिसने एक मोल्टन लावा की शक्ल इख्तियार कर ली है, ये उसका मज़र था जिसमें ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो है ये हमें मदीना के अंदर एक मुक़द्दस जगह के ऊपर, मस्जिद नबी जैसी मुक़द्दस जगह में हमें ये हैजान, हमें ये बदतमीज़ी जो है वो देखने में नज़र आई। अब जो लोग बहुत से लोग दोनों ही तरफ के, हर तरह का जो पाकिस्तानी मुसलमान है वो इसे कंडेम कर रहा है, लेकिन एक तबका फ़िक्र वो भी है जो ये समझ रहा है कि शायद ये कोई साजिश थी, शायद ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है, चूँकि इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, चूँकि इसकी फुटेज जो है वो ट्विटर के ऊपर है, चूँकि इसकी फुटेज व्हाट्सएप के ऊपर फ्लाई कर रही है, चूँकि इंटरनेट पे मौजूद है, तो शायद ये साजिश है। मेरा एनालिसिस ये कहता है ये साजिश नहीं है, ये वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और रद्द अमल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के हैजान और उस कैफियत को रिफ़्लेक्ट करते हैं, और इस हैजान को समझने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। दूसरी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो है कि आज ही के दिन में, अब से बहुत घंटे पहले, अब कह लें 7-8 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, हमारे सामने ये हकीकत आई कि पाकिस्तान के मुमताज़ टेलीविज़न एंकर पर्सन, इंतहाई मुमताज़ पब्लिक फ़िगर, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब, जो मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ टीवी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनकी छोटे छोटे क्लिप्स कर रहे हैं वीडियो के, मुख्तलिफ तहकीकाती किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं, फैक्ट्स निकाल रहे हैं, पुरानी करप्शन की दास्तानें सामने लेकर आ रहे हैं, GIT की बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की बातें कर रहे हैं, 2015 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, वो जो सब चीज़ें कर रहे हैं। वो जो मारूफ टेलीविज़न एंकर पर्सन है अरशद शरीफ साहब, उन्हें गुज़िश्ता शब रात के 1:30 बजे उठाने की कोशिश की गई। बज़ाहिरन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और शायद उनके साथ कोई और भी इदारे थे, पुलिस के सोर्सेज ये कहते हैं FIA अकेली नहीं थी, उनके साथ और इदारे भी थे। ये वो चीज़ थी जिसका नोटिस सब, क्योंकि एक पिटीशन लेकर गए हैं अरशद शरीफ फैसल चौधरी वकील के साथ, एक पिटीशन लेकर ARY उनका चैनल भी गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस अतहर बिन लल्लन ने इसका नोटिस लिया है, और उन्होंने इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस IGP और DG FIA को भी उन्होंने कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया। ये वो सूरत हाल है जिस पर मैंने एक पहला वीलॉग किया था, और मैंने ये डिमांड की थी कि अगर कोई केस बनता है सुबह मोटो नोटिस का, अज खुद नोटिस का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो वो केस बनता है जहाँ पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को, सहाफ़ियों को, मीडिया को
اور پاکستان کی پالیٹکس کو اور اس کے اوپر جو کامنٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اس صورتحال کا جائزہ لیں، بلا لیں تمام اداروں کو، ان سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کی سرزنش کریں اور روکیں. بیکاز یہ جو ایکٹ تھا ارشد شریف صاحب کے گھر میں گھس جانے والا، ان کے خاندان کو ہراساں کرنے والا ایکٹ رات کے 1:30 بجے، یہ ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن ہے. یہ وہ ایکٹ ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، ڈیسپریٹ بھی ہیں، اور ڈیسپریشن کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ڈیسپریشن کو ٹھنڈا نہیں کرتے تو معاملات خراب سے خراب جو ہیں ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی خبر آئی ہے، بات یہ اب قبول کر، یہ بات میڈیا کے سامنے آ چکی ہے کہ ARY کی ایک اور پرومیننٹ اینالسٹ جو پاکستان کی مشہور یعنی میڈیا پرسنالٹی ہیں، ویلاگر ہیں، جناب صابر شاکر صاحب، ان کو بھی 3 یا 4 دن پہلے اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن اٹھا نہیں سکے. اس کے بعد وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ چلے گئے ہیں، اس وقت مکہ میں تھے. مکہ سے ہی انہوں نے صورتحال کے اوپر اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر کامنٹ بھی کیا ہے. تو یہ وہ پہلی بڑی چیز ہے کہ 2 میں نے اب آپ کے سامنے واقعات رکھے ہیں. ایک جو مدینہ میں ہوا جہاں مقدس مقام میں بدتمیزی کی گئی، وہاں ایک ہیجان کی سی کیفیت دیکھنے میں آئی. دوسری وہ صورتحال ہے اسلام آباد میں جہاں عرش شریف کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، وہاں بھی ایک ہیجان اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی. ایک اور صورتحال وہ ہے بڑی عجیب و غریب، بہت پریشان کن صورتحال ہے لاہور میں، پنجاب میں، جہاں اب تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں وہاں کوئی فنکشنل چیف منسٹر نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب فارمر چیف منسٹر میرے نظر میں، جو ریزائن کر چکے تھے لیکن اپنا ریزگنیشن انہوں نے اس وقت کے فارمر پرائم منسٹر کو بھیج دیا تھا. چونکہ وہ ریزگنیشن انہوں نے گورنر کو بھیجنا تھا، یہ بعد میں بات ڈسکور ہوئی، یہ غالباً میرا خیال ہے اس وقت ایک انوسنٹ مسٹیک تھی لیکن اب یہ ایک پیچیدگی بن چکی ہے. وہ انہوں نے دوبارہ اسیوم کر لیا ہوا ہے چارج. بات تو خاصی مذاق خیز ہے لیکن وہ بھی میٹنگز کر رہے ہیں، وہ بھی نوٹسز اور آرڈرز ایشو کر رہے ہیں، اس کی بھی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور جو تبدیلی آئی ہے حمزہ شریف صاحب نے، جنہوں نے حلف اٹھایا، وہ حلف نہیں اٹھا سکے حالانکہ انہوں نے 197 ووٹ جیت لیے تھے عدم اعتماد کی تحریک اور ووٹ آف کانفیڈنس میں جو کہ لائی گئی تھی، جن کے مقابلے میں تھے پرویز الہی صاحب، اور وہاں ان کو چاہیے تھے 186 ووٹ، جیتے انہوں نے 197 ووٹ، اور یوں 11 ووٹ کی سبقت سے وہ وہاں پر چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الیکٹ کروا لیا. اور لیکن گورنر جو ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوائنٹڈ گورنر ہیں محمد سرور صاحب کے بعد، وہ ان کا حلف نہیں ان کو دے رہے. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پریزیڈنٹ جو ہیں وہ گورنر کی سائڈ پہ ہیں. گورنر سرفراز چیمہ جو ہیں انہوں نے بہت سے لیگل ایشوز کھڑے کر دیے ہیں. ایک ان کا ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ووٹ ہوا، جس طرح سے مار پیٹ ہوئی، جس طرح سے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ وائلنس ہوئی، جس طرح سے پنجاب پولیس کو اندر لایا گیا جبکہ پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک طرح کے بہت سے قانونی اور کانسٹیٹیوشنل سوالات اٹھ رہے ہیں اباؤٹ دی کریڈیبلٹی آف دا ہول پروسیس جو کہ پنجاب اسمبلی میں ہوا. اور پھر اس کے بعد اب جبکہ ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ان کو حکم دیا کہ وہ 12 بجے تک اوتھ دیں حمزہ شریف کو، تو گورنر نے دوبارہ ایک قانونی ٹیم بلائی، اور قانونی ٹیم بلانے کے بعد صلح مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ نہیں، وہ اوتھ نہیں دے سکتے بیکاز ان کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے، گورنر کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں، اس میں اس قسم کی جس طرح سے الیکشن ہوئے اس میں وہ اوتھ جو ہیں حمزہ شریف کو نہیں دے سکتے ہیں. اور تحریک انصاف کے بعض لوگوں سے میرا جو ٹیلی ویژن پروگرام ہوا 92 پہ، اس میں جب میں نے پوچھا سینیٹر آن عباس سے کہ بھی آخر آپ کی پوزیشن ہے کیا، جو قیاس اور کنفیوژن اس وقت پنجاب میں آپ لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں لاہور ہائی کورٹ سے جوڈیشری کی طرف سے 3 یا 4 عجیب و غریب قسم کے ڈیسیجن ہوئے ہیں. ہمیں یہ بتا دیں کہ کس ڈیسیجن کی جو ہے مورل یعنی اخلاقی حیثیت ہے. ایک وہ ڈیسیجن ہے جہاں کرنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو معافی مل جاتی ہے جب باوجود اس کے بار بار بلانے کے وہ نہیں آتے ہیں ایک اسپیشل کورٹ کے سامنے جہاں ان پہ 16.3 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے. اور یہ معاملہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے جہاں وہ کبھی کمر درد کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی وکیل کی ایبسنس کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے، اور ایک دن پہلے دوبارہ جب پیش نہیں ہوئے تو وہاں ان کے وکیل نے عذر دیا چونکہ اب وہ ملزم جو ہیں وہ اب پرائم منسٹر پاکستان بن چکے ہیں اور کیبنٹ میٹنگ میں بزی ہیں. پھر آپ نے دیکھا وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے تو وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے. تو ان کا ایک تو وہاں پر عدالت نے فوری طور پر ان کے ساتھ لینینسی دکھائی اور اتنے بڑے ایشو میں. دوسری طرف سے عدالت نے ایک حکم دیا کہ حمزہ شریف جو بیل پہ ہیں ان کو فوری طور پہ اوتھ دیا جائے ایز چیف منسٹر آف پنجاب. اور تیسرا آرڈر انہوں نے گورنر کے لیے کیا. تو اون عباس صاحب کا تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ عدالتی جو نظام ہے اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس وقت پنجاب میں، اس نے اپنی اخلاقی اور مورل حیثیت جو ہے وہ کھو دی ہے
سسٹم قانونی فیصلے تو کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ کیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو عمرے پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب جانا چاہتی تھیں، ان کی خاطر 4 بینچ بنائے گئے لاہور ہائی کورٹ کے، اور ان میں سے 3 دفعہ جج صاحبان نے ریکیوز کیا. پہلے بینچ نے کہا کہ وہ بینچ فیصلہ کرے جس نے ان کو بیل دی تھی. جب دوسرا بینچ بنا تو اس میں سے ایک جج صاحب آنریبل جج صاحب ریکیوز کر گئے، تیسرا بینچ بنا پھر ایک جج صاحب ریکیوز کر گئے، چوتھا بینچ بنا پھر ایک جج صاحب ریکیوز کر گئے. اور وہ صورتحال تھی جہاں لگتا تھا کہ عدالت پہ ایک پریشر ہے یا جج صاحبان پہ پریشر ہے. اور پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی جو اپلیکیشن تھی، خواہش جو تھی باہر جانے کی، پاسپورٹ کے مجھے واپس کیا جائے، اسی کو انہوں نے وڈرا کر دیا. تو یہ وہ تضاد ہے جو تحریک انصاف سامنے لے کے آتی ہے. دوسری طرف پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ سینٹر میں ہے اور جو پنجاب میں ہے، اس کی جو فرسٹریشن ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بھی ایک آسمان پہ وہ فرسٹریشن چلی گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بالکل اس کو پامال کر دیا گیا ہے اور یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، اب اس میں ایک نمبر ارتھمیٹک گیم بھی ہے. وہ یہ ہے کہ حمزہ شریف میں الیکٹ ہوئے، جو انہوں نے ایک 197 لوگوں کا ووٹ لیا، اس میں 24 یا 25 میرے خیال 25 منحرف اراکین ہیں پی ٹی آئی کے. اگر آپ 197 میں سے 25 کو نکال دیں تو میرا خیال ہے باقی آپ کے پاس 187 171 172 جو ہیں آپ کے پاس ووٹ بچ جاتے ہیں، جبکہ آپ کو چیف منسٹر الیکٹ ہونے کے لیے 197 ووٹ چاہیے. اب اس کا جو لیگل گلچ ہے یا جو لاجیکل اس میں فلا ہے ساری سچویشن میں پی ٹی آئی کے آرگومنٹ میں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ، کیونکہ ان کے خلاف پی ٹی آئی عدالت میں بھی ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی ہے. الیکشن کمیشن تو چونکہ ہے ہی پی ٹی آئی کے بہت خلاف، تو انہوں نے 5 مئی کی تاریخ رکھی ہے پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے جو پروسیڈنگ کرنی ہے. اس کے بعد بھی پتہ نہیں وہ 30 دن اور لگائیں گے. وہ جان بوجھ کے اس کو لٹکا رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف ہائی کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے انہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اور ان کا غالباً مدعا یہ ہے کہ یہ جو چیف منسٹر ہیں، یہ تو جب بھی یہ لوگ ڈی سیٹ ڈسکوالیفائی ہوں گے تو حمزہ شریف جو ہیں ان کی چیف منسٹرشپ ختم ہو جائے گی، بیکاز اس کے بعد ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہوں گے اپنے آپ کو چیف منسٹر برقرار رکھنے کے لیے. پی ایم ایل این کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے اس آرگومنٹ کو مان لیں کہ ان لوگوں نے یہ ڈسیڈنٹ ہیں، یہ منحرف اراکین ہیں، انہوں نے آرٹیکل 63A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ ووٹ ڈال چکے ہیں اور ان کے ووٹ کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کے ووٹ کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی ویلیڈیٹی کو مانتے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اب اس سٹیج پہ حمزہ شریف جو ہیں وہ چیف منسٹر بن چکے ہیں. اس کے بعد میں وہ کیا جوڑ توڑ کرتے ہیں اسمبلی کے اندر اپنے آپ کو چیف منسٹر برقرار رکھنے کے لیے، وہ اس کے بعد کا معاملہ ہے. میرا انالیسس یہ ہے کہ تحریک انصاف، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ جو ہیں، وہ اس پوری سچویشن کے اندر جو کانٹرڈکشن ہے، اس کے اندر جو تضاد ہے، اس کے اندر جو ایک مورل اتھارٹی کا ایروژن ہے، اسے زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کر کے دنیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اور یہ ان کی سیاسی حکمت عملی کا اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جزو ہے اور کمپوننٹ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے، جو حکومت کو لیڈ کر رہی ہے سینٹر میں، جہاں پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی کیبنٹ ہے، وہ اب ایک اس کا جو فرسٹریشن ہے وہ ایک نقطۂ عروج پہ پہنچ چکی ہے، جہاں پی ایم ایل این کے سورسز اب کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سینیٹر تارڑ صاحب جو ہیں وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی شاید اپیئر ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لیگل ڈسکشنز کی ہیں، اور ہم جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عرب سے واپس آ جائیں گے تو ہم نے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہم مقدمہ چلائیں گے اگینسٹ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی، اگینسٹ دا فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان، اگینسٹ دا فارمر ڈپٹی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی قاسم سوری صاحب، اینڈ اگینسٹ دی کرنٹ گورنر آف پنجاب جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب. اب یہ تو کہنا ہے پی ایم ایل این کا. اس کا جو انالیسس ہے میڈیا کی طرف سے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی طرف سے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کا تو یہ خیال ہے اور میڈیا کے جہاں لوگوں کا کہ کوئی آرٹیکل 6 جو ہے وہ سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، اور آرٹیکل 6 کا کیس بنانا تو بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے. اور یہ کسی بھی طرح سے اس کو جس طرح بھی اسٹریچ کر لیں کانسٹیٹیوشن کو یا اس کی انٹرپریٹیشن کو، یہاں کوئی آرٹیکل 6 نہیں بنتا، بیکاز آرٹیکل 6 آئین کی محض خلاف ورزی کرنے پہ نہیں بنتا، بلکہ آرٹیکل 6 تب بنتا ہے جب کوئی آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے، وہ اتنی بڑی کوئی حرکت کرتا ہے کہ آئین جو ہے وہ میننگ لیس رہ جاتا ہے. جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو جب انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے آرڈرز کو ریفیوز کیا اور انہوں نے ملٹری ٹیک اوور کر لیا، اگر اس کا مقدمہ چلتا تو آرٹیکل 6 لگ سکتا تھا. یہ اور بات ہے کہ 2002 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے پہلے
انہوں نے اس کو ایکٹ کو جسٹیفائی کر دیا. اس وقت اس افتخار چودھری صاحب بھی اس سپریم کورٹ کے بینچ کا حصہ تھے. اور بعد میں جب نواز شریف صاحب پاور میں واپس آئے تو 2007 اور 8 کے بعد نہیں 2013 کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کے اوپر 3 نومبر 2007 کا جو ان کا اقدام تھا ایمرجنسی نافذ کرنے کا, اس کی بیسس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ, ٹریزن کا مقدمہ چلانے کی کوشش کی, جو کیس کمزور بنتا تھا. اور وہ بحث آپ میں سے جو لوگ فالو کرتے رہے ہیں پاکستانی پالیٹکس کو آپ کے سامنے. لیکن پھر ونس اگین ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت کی کرنٹ پالیٹکس ہے اس کے اندر جو ٹینشن ہے, جو ہیجان ہے, جو پولرائزیشن ہے, وہ ایک درجہ عروج کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مسجد نبوی میں کیا ہوا, ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا, دعائیں کس قسم کی مانگی جا رہی ہیں مولانا طارق جمیل اور فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے, پنجاب کے اندر کیا صورتحال اور ہیجان کسی کیفیت ہے, یہ سب چیزیں جب دیکھتے ہیں تو آپ اس سے ایگری کریں گے. اور پھر یہ آرٹیکل 6 کی جو بات کی جا رہی ہے, اس سے کلیئرلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہی ہے, جہاں پر اب کوئی مڈل گراؤنڈ ہمیں نظر نہیں آتا. عموماً پاکستان کی پالیٹکس میں جب بھی جو متحارب گروپ تھے 2007 کے جھگڑے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مڈل گراؤنڈ پرووائڈ کرتی تھی, جو ڈفرینٹ گروپس کو, بلکہ 1990 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں 1988 کے بعد سے جب سے سویلین گورنمنٹس آئیں, جب پہلا الیکشن ہوا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں پرائم منسٹر بنی, پھر دوسرا الیکشن ہوا جس میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, پھر تیسرا الیکشن ہوا جس میں پھر محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنی 1993 میں, پھر جب چوتھا فیز آیا 1997 فروری کا الیکشن ہوا اور نواز شریف دوبارہ پرائم منسٹر بنے. ٹل دا ٹائم آف اکتوبر 99 جو بھی جھگڑا ہوتا تھا اس میں جو فائنل کورٹ آف اپیل ہوتی تھی, جو مڈل گراؤنڈ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملے کو ریزالو کرتی تھی. اب بدقسمتی سے ایسے لگ رہا ہے کہ اس پورے پولیٹیکل پروسیس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا بدقسمتی سے ایک حصہ بن گئی ہے, اور وہ مڈل گراؤنڈ جو پاکستان کی پالیٹکس کو آپس میں جو گتھم گتھا ہوئے متحارب گروپ تھے ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی تھی, وہ اس وقت ہمیں وہ ایک آئیلینڈ آف ٹرسٹ, آف کانفیڈنس, اعتماد, وہ ہمیں درمیان میں نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کرنٹ جو رجیم ہے, زرداری اور شریف رجیم آپ کہہ سکتے ہیں, یا شریف اور زرداری حکومت جسے آپ کہہ سکتے ہیں, ان کا تو مائنڈ ابھی تک یہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کا ایک عوامی چیف لگانا ہے جو نومبر میں ہی لگے گا. نومبر میں لگے گا تو اس کے بعد پھر اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر دسمبر, جنوری, فروری تو 3 مہینے اس میں چلے گئے, تو پھر بہت پہلے بھی اگر الیکشن ہوں گے تو فروری کے آخر میں یا مارچ 2023 میں الیکشن ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ کہیں سے اشارہ آیا تو الیکشن کمیشن جو ہے, چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہہ دیا 2 دن پہلے کہ مئی 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم تو اگست میں پاکستان میں ایک نیا سنسس کروانے لگے. یاد رہے کہ آئین کا پاکستان کے تحت الیکشن آپ کو 10 برس میں ایک دفعہ کروانا ہوتا ہے, اور یہ برٹش حکومت سے یہ چلا آ رہا ہے. 1931 میں سینسس ہوا, 41 میں سینسس ہوا, اسی طرح اس کے بعد 10 برس میں سینسس ہوتا ہے. تو سینسس 5 برس 6 بعد 7 برس میں تو سینسس ہوتا نہیں ہے. لیکن اور یہ پھر بھی میں نے آپ کو ایک پوائنٹ پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جتنے وہ لوگ جو پہلے ووٹر کے طور پہ رجسٹر نہیں تھے, وہ آٹومیٹکلی جب نادرا سے 18 برس کے ہو جانے کے بعد اپنا شناختی کارڈ بناتے ہیں تو وہ ریکارڈ میں ان کا اندراج ہو جاتا ہے. اور ہلکا بندیاں تو آپ نے دفتر میں بیٹھ کے کرنی ہوتی ہیں, آپ نے کہیں دیواروں کو زمین پہ جا کے بارڈر جو ڈسٹرکٹ کو پینٹ آپ نے کانسٹیچوئنسیز کو نہیں کرنا, یا باڑیں آپ نے نہیں لگانی, خاردہ تاڑیں نہیں لگانی جس میں آپ کا. بہرحال یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب تحریک انصاف اور عمران خان, بہت زیادہ لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ ہیجان ہے اور جو کرائسس ہے اس کا ایک ہی رزلٹ ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہاں پر الیکشن ہونے چاہیے. اور اس کا مطلب ہے کہ بجٹ جب حکومت پیش کر دے شہباز شریف صاحب کی تو اس کے فوراً بعد اسمبلیاں توڑی جائیں, اور جو ہے سپٹمبر کے آخر میں یا اکتوبر میں ایک انٹرم گورنمنٹ کے 90 دن کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک آرمی چیف کا ہے, قمر جاوید باجوہ صاحب, ٹو فل گریس ٹو ہم, وہ فیصلہ کر چکے ہیں دستوری طور پہ, اس کا آفیشیل اعلان وہ کر چکے ہیں کہ وہ تو مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اگر ان کوئی آفر بھی کرے گا, فورس بھی کرے گا, وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو اگر ان کو نومبر میں جانا ہے تو وہ سپٹمبر میں بھی جا سکتے ہیں. جہاں شہباز شریف صاحب نہیں, اگر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ہی ایک نیا آرمی چیف جو ہے وہ انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے, تو وہ آرمی چیف سپٹمبر میں بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اگست میں بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو کیسا یعنی قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلے ہو سکتے ہیں, ان کا حل نکل سکتا ہے. اور ویسے بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو تو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کیپٹن صفدر کو تو نہیں لگا سکتے آرمی چیف, نہ ہی عابد شیر علی کو لگا سکتے ہیں. آرمی چیف تو انہی 4-5 سینئر موسٹ جنرل میں سے, بلکہ میں تو سوچتا ہوں کہ سینئر موسٹ کے فارمولے ہی کو اپوائنٹ کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان میں ساری بحث ہی ختم ہو جائے کہ جو سینئر موسٹ ہوں جس بھی اسٹیج پہ
आर्मी चीफ अपॉइंट हों जो सीनियर मोस्ट हों, उनको या तो आर्मी चीफ लगाएं, उनको बेसिकली फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाना होगा, और जो सेकंड होंगे उनको आर्मी चीफ लगाना होगा। अगर इस फार्मूले को, इस कुलिये के ऊपर एक कंसेंसस जो है डेवलप कर जाए, तो ये जो प्राइम मिनिस्टेरियल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है अफवाज पाकिस्तान की सीनियर मोस्ट पोजीशंस के, जिसके ऊपर एक धड़का लगा रहता है, नज़रें जमी रहती हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरी दुनिया में इसके हवाले से हेडलाइंस बनती हैं, ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है इन ऑल सिंसेरिटी कि ये मसाइल ऐसे नहीं हैं। ठीक है, हार्ड लाइन्स डेवलप हो गई हैं तमाम साइड से, कोई भी बच करने को तैयार नहीं है, इसी को मैं पोलराइजेशन कह रहा हूँ, लेकिन इसका हल निकल सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर टॉप लेवल पे मीटिंग्स नहीं हो पा रही तो एक सेकंड टियर लेवल में ट्रैक 2, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो जैसे डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है, तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रैक 2 लेवल पे हो सकते हैं, जहां एक सेकंड टियर लीडरशिप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाए। फिर जब वो एक एहतमाद की फ़ज़ा बहाल हो तो टॉप टियर डिसीजन मेकर्स भी आपस में बैठ सकते हैं। लेकिन इन मसलों का हल निकालना है। जो कुछ हमने देखा, हमने मस्जिद नबी में जो हमने सीन देखे, जो हम इसे कहते हैं अरशद शरीफ के हवाले से हम देख रहे हैं कि कैसे मीडिया को हैरेस किया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। ये समझा ही नहीं जा रहा कि एक आइडिया जब लॉन्च हो जाता है तो लोगों को पकड़ के मारने पीटने से, केसेस बनाने से वो आइडियाज़ जो हैं वो कोलैप्स नहीं हो जाते, बिकॉज आइडिया तो फैल गया है इस दौर के अंदर। जो पंजाब में जो क्राइसिस है वो भी हमारे सामने है, तो और जो आर्टिकल 6 की बात है वो भी हमारे सामने। एक मैं इसमें पॉइंट और ऐड कर दूँ कि इस क्राइसिस में इसको भी ऐड कर लें, इस ये जो खौफनाक सूरत हाल है, इसको इस चीज़ में भी ऐड कर लें कि 2 दिन पहले जो एक शादीशुदा बलोच खातून, प्रॉब्ली इन अर्ली 30s और लेट 20s, शरी बलोच ने जो खौफनाक इक़दाम किया, जो ज़ालिमाना इक़दाम किया, जो उसने अपनी साथ जुल्म किया, अपने बच्चों के साथ जुल्म किया, अपने ख़ानदान के साथ जुल्म किया, इस मुल्क और इस कौम के साथ जुल्म किया, दुनिया के साथ, इंसानियत के साथ जुल्म किया, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के साथ जो जुल्म किया, वो भी एक बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, जितना मैं कंडेम कर सकता था, जितना मैं उसका एक लॉजिकल मंतकी एनालिसिस कर सकता था कि ये चीज़ें इंडोक्ट्रिनेशन के तौर पे होती हैं, ये एक मेंटल कैप्चर है, ये यहाँ पर एक सेल्स होते हैं जो नफ्सियाती तौर पे लोगों को इस बुरे इक़दाम के लिए, इस ज़ालिमाना इक़दाम के लिए, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार करते हैं। वहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर में सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ एक इंटेंस प्रोपेगेंडा हो रहा है, और उसमें आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान की स्टेट ने बलूचों को इतना एलिनेट कर दिया है, उनको इतना तन्हा कर दिया है, उनको इतना नाराज़ कर दिया है, जिसके अंदर ये टॉक्सिक आइडियाज़ जो हैं ये पनप रहे हैं, ये जर्मिनेट कर रहे हैं। और ये लोग पाकिस्तान में भी बैठे हुए लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और उनको इस वक्त कोई चुप जो है वो नहीं करवा सकता। ये चीज़ भी ये इंडिकेट करती है कि कभी भी चीज़ों को, और ये हमें मानना पड़ता है कि बावजूद हमारी तमाम तर कोशिशों के, आज बलूचिस्तान में एक कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंस ऑफ एलिनेशन बलोच कौम में पाया जाता है, और पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर एक इंसर्जेंसी की सी कैफियत है गुज़श्ता 20 बरस से। बलूचिस्तान में तो है ही, लेकिन अर्सवाइल फाटा जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, वहाँ पर भी एक हैजान की सी कैफियत है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स भी सिक्योर नहीं है, हिंदुस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात में बहुत कशीदगी है, और सवात और बहुत से खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो हीलिंग हुई है इंसानी जज्बात की, वो इंटीग्रेशन जो हुई है वो इसलिए हुई है कि एक बड़ी भरपूर पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ पे चला है। इलेक्शंस की शक्ल में एक ऐसी जमात आ गई पीटीआई की शक्ल में जो वहाँ पे बड़ी मकबूल थी। तो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो कौम को इकट्ठा करने के लिए, यकजा करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, हील करने के लिए, ज़ख्मों को ठीक करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो इस वक्त रुका हुआ है, एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। आखिरी मेरा पॉइंट ये है कि मेरा क्या मसला है, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूँ। चंद हफ्ते पहले, मेरा ख्याल है चंद हफ्ते पहले, मैंने एक वीडियो में आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया था कि मेडिसिन छोड़ के ये जो जर्नलिज्म का मैंने प्रोफेशन इख्तियार किया, बड़े घाटे का सौदा था। बिकॉज जब आप डॉक्टर होते हैं या सर्जन होते हैं तो आपको कोई ये नहीं कहता कि भाई आप इस बंदे को मार दें, या आप इसका सही इलाज ना करें, सही निश्तर ना लगाएं, सही इंसिजन ना करें, सही सर्जरी ना करें। वहाँ पर एक मुसल्लमा हकीकत है कि आपका जो काम है वो मुकद्दस है, आपने वही काम करना है। इसी तरह अब वही जो स्किल सेट है पॉलिटिकल एनालिसिस की, जिसको मैं मेडिसिन से लेकर आता हूँ, डायग्नोसिस करने की, जो मुझे ये चीज़ सिखाई है मेरी बेसिक प्रोफेशन ने कि आपने कैंसर को कैंसर ही कहना है, आप कैंसर को फ्लू नहीं कह सकते, आप कैंसर को मामूली सर दर्द नहीं कह सकते। आपको मरीज़ को, उसके ख़ानदान को बताना है कि ये टर्मिनल कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है, ये बोन कैंसर है, ये डायबिटिक फुट है, आपको वो सच बोलना है। इसी तरह हम अब ज़ाहिर है कि जर्नलिज्म में और मीडिया में और पॉलिटिक्स में आप
उस तरह से जिस तरह से मेडिकल साइंस में या साइंस में मैथमेटिक्स में सच बोलते हैं, वो तो बोल ही नहीं सकते पूरी दुनिया में कहीं पे, लेकिन जिस तरह से गाड़ी में आप जब पेट्रोल में कोई 5-10% मट्टी का तेल डाल लें तो वो चल जाती है, लेकिन अगर 50-60% आप उसमें मट्टी का तेल डालेंगे और गाड़ी को पेट्रोल डालेंगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह से ये सहाफ़त का और पॉलिटिकल एनालिसिस का एक बड़ा चैलेंज है कि आप किस हद तक उसको पोलाइटली एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपको एक बहरान, एक क्राइसिस नज़र आ रहा है तो आपको फिर उसको बहरान और क्राइसिस कह के समझाना पड़ता है, और इसका हल भी यही है कि पाकिस्तान में एक रोबस्ट पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए, सियासी राब्ते चाहिए, यहाँ पे अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन चाहिए, जो मेरा ख्याल है कि उसे सितंबर अक्टूबर से आगे नहीं जाना चाहिए। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।